بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان قیمت کے زمان میں کس دن کی قیمت معیار ہے کہ جب ہم قیمت کے زمان کی بات کرتے ہیں تو ایام یوم الدفع مد نظر ہے، یوم الادا وہی یوم الدفع ہے، وہی مد نظر ہے، یوم التلف مد نظر ہے، تو اس طرح معیار کس دن کو قرار دیا جائے گا، اس سلسلے میں آج کے اس درس کے اندر گفتگو ہوگی۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک جو مطلب ہے وہ مشہور کی نظر کو بیان کرنا ہے کہ پہلا احتمال، چند احتمال بیان ہوں گے کہ پہلا احتمال مشہور کی نقطہ نگاہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں کس چیز کو کس دن کی قیمت کو معتبر جانتے ہیں، اور پھر دوسرے احتمال کا بیان اور اس کا نقد شیخ انصاری اس دوسرے احتمال کو بیان کرتے ہیں لیکن اس پر اعتراض اور اشکال فرماتے ہیں، اور اس کے بعد عمومات کی بنیاد پر اس مسئلے کا حکم ہے جس کو بیان کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، جس میں اس سلسلے میں مشہور کی نظر کو شیخ انصاری بیان کرتے ہیں کہ مثل کی قیمت میں کون سا دن معیار ہے اور ملاک قرار پا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آغا فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ كَانَ کچھ بھی ہو، گزشتہ ابحاث میں آپ تفصیل کے قائل ہوں یا اطلاق فقہاء کو آپ لے لیں کہ فَلْنَرْجِعَ إِلَىٰ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ فَنَقُولُ ہم چلتے ہیں، ہمیں رجوع کرنا چاہیے مسئلے کے حکم کی طرف کہ اس مسئلے کا حکم کیا ہے، اور جب ہم قیمت کے حوالے سے زمان کی بات کرتے ہیں کہ قیمت کا وہ ضامن ہے اور قیمت یعنی مثل کے متعذر ہونے کی صورت میں اسے قیمت دینی ہے، تو یہاں پر حکم جو ہے وہ ملاک اور معیار کے عنوان سے کس دن کی قیمت مد نظر ہے۔ فنقول المشہور ان العبرۃ فی قیمت المثل المتعذر، فرماتے ہیں کہ مشہور معیار جو ہے وہ اس مثل کے قیمت کے حوالے سے کہ جو مثل جس کو پانا اور جس کو لینا مشکل ہو چکا ہے ضامن کے لیے کیونکہ وہ موجود نہیں ہے، بقیمت ہی یوم الدفع، معیار اس مثل کی قیمت میں اس کی قیمت ہے جو یوم دفع ہے، یعنی ادا کے وقت ضامن جب اسقاط ذمہ کرنا چاہتا ہے اپنا اور قیمت دے رہا ہوتا ہے تو اس دن کی قیمت جو ہے وہ معیار ہے اور ملاک ہے۔ یہ مشہور کا نقطہ نگاہ ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ فرماتے ہیں لأن المثل ثابت فی الذمۃ الی ذلک الزمان، کیونکہ مثل جو ہے وہ ثابت ہے اس کے ذمے پر اسی زمانے تک، اسی وقت تک کہ جب وہ ادا کرنا چاہتا ہے ایک چیز کو۔ تو جب آپ عمومات ہم نے آیات اور اطلاقات جو ہم نے پیچھے دیکھے ان کی تقاضا کیا تھی؟ ان کی تقاضا یہ کہ مثل کا وہ ضامن ہے۔ اب جب تک جو ہے وہ مثل نہیں لیتا اور وہ قیمت ادا نہیں کرتا تو اس وقت تک وہ مثل کا ضامن ہے، مثل اس کے ذمے پر ہے۔ اب جب قیمت دے رہا ہے تو اس قیمت کے دینے کے دن تک جو چیز اس کے ذمے پر تھی وہ کیا تھی؟ وہ مثل تھی۔ تو اس اعتبار سے آپ فرماتے ہیں کہ ملاک جو ہے وہ قیمت کا وہ اسی دن کی قیمت ہوگی اس مثل کی کہ جب وہ اس کی قیمت دینا چاہے گا، چونکہ اسی دن بھی اس کے ذمے پر جو ہے وہ مثل ہے تو اس کی جو قیمت ہے وہ اسے ادا کرے گا۔ ولا دلیل اعلی سقوط ہی بتعذر ہی، اب چونکہ ہم کو یا کر یہ کہے کہ بھائی بہت دن پہلے جو ہے وہ مثل متعذر ہو چکا تھا اور اس کے پاس موجود نہیں تھا، نہیں وہ لے سکتا تھا، تو اس کی جو مثل ہے جو وہ تو اس کے ذمہ سے ساقط ہو چکا تھا، تو لہذا جب وہ متعذر ہوا اسی دن کی قیمت کو نظر میں رکھا جائے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے تعذر سے مثل ساقط نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہمارے پاس ہم کہیں کہ نہیں مثل اس کے ذمے سے کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ کما لا یسقط الدین بتعذر ادائہ، جس طرح دین جو ہے وہ اس کے ادا سے ساقط نہیں ہوتا، یعنی آپ کہیں کہ دین جو ہے جب وہ ادا نہیں کر سکتا اس کو یعنی قرض خواہ کو وہ دین نہیں دے سکتا تو ہم کہیں کہ اس سے دین ساقط ہے، نہیں، تعذر سے تو وہ چیز ساقط نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ہمارے اس مسئلے کے اندر بھی یہ تعذر سے ساقط نہیں ہوگا۔ وقد صرح بما ذکرنا المحقق الثانی، اور جو بات ہم نے بیان کی ہے اسی کی تصریح کرتے ہیں کون؟ محقق ثانی علیہ الرحمہ۔ وقد عرفت من التذکرۃ والایضاح ما يدل علیہ، اور آپ نے دیکھا کہ تذکرہ کے اندر علامہ اور فخر الدین ایضاح کے اندر ان کے کلمات سے جو آپ نے جانا وہ کیا تھا؟ ما يدل علیہ، وہ بات تھی کہ جو اسی پر دلالت کر رہی ہے کہ مثل جو ہے وہ اس سے ساقط نہیں ہوتا اسی تعذر کی وجہ سے۔ اس کے بعد یہ جو احتمال ہم نے بیان کیا جو کہ مشہور کا نقطہ نگاہ تھا، اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور احتمال کو بیان کرتے ہیں اور پھر نقد کرتے ہیں
فرماتے ہیں کہ وَيُحْتَمَلُ اعتبار وقت تعذر المثل، کہ محتمل ہے یہاں پر اس بات کا احتمال ہے کہ احتمال دیا گیا ہے کہ مثل کے تعذر کا وقت معتبر ہے، کہ اگر وہ قیمت جب دے گا تو اس قیمت میں معیار کس دن کی قیمت ہے؟ جب وہ مثل متعذر ہوا تھا، جب وہ مثل اس کے لیے نہیں مل رہا تھا، جس دن سے مثل کا ملنا اس کے لیے ناممکن ہوا اور متعذر ہوا، تو اس دن کی قیمت جو ہے وہ معتبر۔ وَهُوَ لِلْحِلِّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، یہ وہ مطلب ہے کہ جو جناب ابن ادریس حلی کے لیے ہے بیع فاسد کے اندر، کہ وہ ابن ادریس حلی سرائر کے اندر بیع فاسد کی بحث کے اندر یہی مطلب بیان کرتے ہیں۔ وَلِلتَّحْرِيرِ فِي باب القرض، اور باب قرض میں علامہ تحریر کے اندر یہی بات کرتے ہیں۔ وَمَحْكِي عَنِ الْمَسَالِكِ، مسالک سے جو شہید ثانی کی جانب سے بات حکایت کی گئی ہے وہ بھی اس طرح سے ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْانتِقَالِ إِلَى الْقِيمَةِ، کیونکہ یہی جو ہے وہ چیز ہے کہ جو قیمت کی طرف انتقال کے وقت کا سبب بنتی ہے، یعنی جب مثل متعذر ہوئی اب تو وہ مثل دے نہیں سکتا، تو یہی وہ چیز ہے، یہی وہ وقت ہے کہ جو سبب بنتا ہے کہ قیمت کی طرف اس کا ذمہ کیا ہو جائے؟ منتقل ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو احتمال دیا جا چکا ہے کہ مثل کے تعذر کا جو وقت ہے وہ معتبر ہے، فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ اس احتمال کو شیخ انصاری رد فرماتے ہیں، کس طرح سے؟ وَيُضَاعِفُهُ، اور اسی بات کو جو چیز تضعیف کرتی ہے اور اس کو جو نقد کرتی ہے وہ یہ بات ہے کہ أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِالْانْتِقَالِ انقلاب ما فی الذمۃ إلى القیمۃ فی ذلك الوقت فلا دلیل علیہ، کہ یہاں پر آپ کی مراد کیا ہے؟ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ دو مطلب یہاں پر بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر مراد اس انتقال سے یہ ہے کہ انقلاب ما فی الذمہ، جو چیز ذمے میں ہے وہ منقلب ہو جاتی ہے قیمت کی طرف، فی ذالک الوقت، اسی وقت میں کہ جب وہ مثل متعذر ہوا، یہ آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ جو ذمے پر تھی مثلی تھی، متعذر ہونے کی صورت میں وہ قیمی بن جاتی ہے۔ فلا دلیل علیہ، اس پر تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ انقلاب لازم آتا ہے ما فی الذمہ کا اس مثلی سے قیمی کی طرف۔ وَإِنْ أُرِيدَ، دوسری صورت، اگر مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ عدم وجوب اسقاط ما فی الذمۃ الا بالقیمہ، وہ چیز کہ جو ذمے پر ہے یعنی وہ اس کا اسقاط واجب نہیں ہے، یعنی ما فی الذمہ کا اسقاط واجب نہیں ہے الا بالقیمہ، مگر یہ کہ ضامن قیمت دے گا، تو فوجوب الاسقاط بها وان حدث یوم التعذر، فرماتے ہیں کہ یہ اسقاط کا واجب ہونا اس قیمت کی نسبت اور قیمت کے ذریعے اگرچہ یہ وجوب حادث ہوا ہے یوم تعذر، جب وہ کیا ہو جائے؟ مثل متعذر ہو جائے، مع المطالبہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ مالک مطالبہ کرے، تو اس صورت میں وہ یہ وجوب حادث ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دلیل تھوڑی ہے اس بات پر کہ آپ کہیں کہ قیمت جو وہ دے گا یہ اسی یوم تعذر کے دن کی ہی قیمت جو ہے وہ یہ دے گا، یعنی ادا کے وقت اگر یہ اسی وقت ادا کرتا ہے جب وہ چیز متعذر ہو جاتی ہے، مالک مطالبہ کرتا ہے، اسقاط بالقیمہ واجب ہو جاتا ہے اس پر اور اسی دن وہ ادا کرتا ہے تو مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر تاخیر کرتا ہے تو پھر بھی آپ کہیں کہ قیمت وہی یوم تعذر کی ہے، یہ اس پر کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ لہذا شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اس صورت میں الا انہ لو اخر الاسقاط، درست ہے کہ وجوب اسقاط بالقیمہ آ جاتا ہے اس مطالبے کی صورت میں، تعذر کی صورت میں، لیکن اگر وہ مؤخر کرتا ہے اس اسقاط کو، چونکہ اسی وقت دے دیا تو وہ چونکہ جسی دن متعذر ہوا اسی دن اس نے ادا بھی کی اسی قیمت کو، اور وہی یوم ادا ہوا، وہی یوم متعذر ہوا، اور اس میں کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اگر وہ مؤخر کرتا ہے اس اسقاط کو، یعنی اپنے اسقاط ذمہ کو، باقی المثل فی الذمہ، تو اس تاخیر کی صورت میں مثل اس کے ذمے پر باقی رہتا ہے الا تحقق الاسقاط، یہاں تک کہ وہ اسقاط متحقق ہو۔ جب تک اسقاط متحقق نہیں ہوتی، جب تک یہ ادا نہیں کرتا، تب تک جو ہے اس کے ذمے پر جو چیز ہے وہ مثل ہی ہے، مثل ہی باقی رہتی ہے۔ وَإِسْقَاطُهُ فِي كُلِّ زَمَانٍ بِأَدَاءِ قِيمَتِهِ فِي ذَلِكَ، اور اسی کا اسقاط جو ہے وہ ہر زمان کے اندر بِأَدَاءِ قِيمَتِهِ، اسی مثل کی قیمت سے ہوگا، فی ذالک زمان، جو اسی زمانے میں اس کی قیمت ہوگی۔ وَلَيْسَ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي مُكَلَّفًا بِمَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِسْقَاطُ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ،
اور یہ دوسرے اس زمانے میں مکلف نہیں ہے بما اس چیز کا کہ جو اس پر صادق آ رہا تھا اسقاط پہلے زمانے کے اندر. یعنی جب پہلے زمانے کے اندر اسقاط ذمے کا ساقط کرنا ضامن پر جب واجب ہوا قیمت کے ذریعے کہ جب یہ مثل متعذر ہوا اور مالک نے مطالبہ کیا، اگر وہ اس وقت دے دیتا تو بحث نہیں تھی. لیکن اب اگر اس نے چند دن تاخیر کی ہے تو دوسرے زمانے میں چند دن گزرنے کے بعد اسی طرح سے یہ مکلف ہو نہیں، اس طرح سے نہیں ہے، مکلف اسی طرح سے نہیں ہے. بلکہ یہاں پر جب یہ قیمت دے گا چند دن تاخیر کے بعد تو جس زمانے میں وہ قیمت ادا کر رہا ہے اسی ادا کے دن کی قیمت کو مد نظر رکھا جائے گا، چونکہ اسی دن تک مثل بھی اس کے ذمے پر ہے اور اسی دن کی قیمت کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ اپنے ذمے کو ساقط کرے گا. تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ان دو احتمال کو بیان کرتے ہیں، مشہور کی نظر کے بعد انہوں نے اس دوسرے احتمال کو اس طرح سے رد کیا کہ یہ دوسرا احتمال جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا. اس کے بعد شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہ تو وہاں ہماری گفتگو تھی کہ جہاں آپ اجماع کو مبنا قرار دے رہے ہوں کہ مثلیات کے اندر آپ نے مثل دینا ہے، قیمیات کے اندر آپ نے قیمت ادا کرنی ہے، اور آپ نے اس میں اجماع کو مبنا قرار دیتے ہوئے، اجماع کو دلیل قرار دیتے ہوئے نظر میں رکھتے ہیں اس بحث کو کہ اب یہاں پر جو ہے اس طرح کی صورتحال ہے کہ آپ جو ہے وہ یوم دفع کو، یعنی جہاں جب آپ ادا کرتے ہیں اس چیز کو، اسی ادا کے دن کی قیمت کو آپ نظر میں رکھیں گے اور وہ مالک کے حوالے کریں گے. لیکن اگر آپ آیت کو اور اسی طرح آپ عرف کو دلیل بناتے ہیں تو اس مبنا کے مطابق صورت کیا ہوگی؟ تو یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاذا، یعنی اس مطلب کو آپ لے لیں کہ یہ مطلب در واقع اس مبنا کے مطابق تھا جو اجماع کا ہے. ولیکن لو استنادنا، اگر ہم جو ہے وہ استناد کرتے ہوں فی لزوم القیمہ فی المسئلہ، اس مسئلے کے اندر قیمت کے لزوم میں، الی ما تقدم سابقا، اس مطلب کی طرف جو پہلے گزر چکا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ خود بیان کرتے ہیں من الآیہ کہ ما تقدمہ جو ہے وہ آیت ہے، آیہ اعتدا، کہ جو عموم اور اپنی عام معنی کے ساتھ اس کو بیان کر رہی تھی مثل کے وجوب کو ضامن کے ذمے پر. ومن ان المتبادر من اطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع، اور وہ ما تقدم یہ کہ متبادر جو ضمان کے اطلاقات میں سے ہے کہ ہم نے وہاں پر ظہور عرفی کی بات کی تھی کہ ایک طرف سے شارع ضمان کو مطلق طور پہ بیان کرتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ظہور عرفی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اطلاقات ضمان سے تبادر رجوع کا واجب ہونا ہے الی اقرب الاموال الی التالف، نزدیک ترین اس مال کی طرف کہ جو تالف سے نزدیک ہے، یعنی جو چیز تلف ہوئی ہے اس کے نزدیک ترین جو چیز ہے اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا بعد تعذر المثل، جب مثل کیا ہو جائے؟ متعذر ہو جائے. تو آپ نے دیکھا کہ جب مثل متعذر ہو جائے تو اب تالف کے نزدیک ترین چیز، یعنی مالیت کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے جو چیز نزدیک ہے یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر قیمت ہی ہے، یعنی متبادر جو ہے نزدیک تر قیمت ہے. تو اب جو ہے یعنی اطلاقات ضمان سے جو چیز تبادر ہوتی ہے وہ اقرب اموال ہے، نزدیک ترین چیز کی طرف ہم نے مراجعہ کرنا ہوگا جب مثل کیا ہے؟ متعذر ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ اس ضامن پر قیمت جو ہے واجب ہو جاتی ہے کہ وہ قیمت اس کی ادا کرے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ توجہ القول بسرورت التالف قیمیا بمجرد تعذر المثل، آپ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح سے ہے کہ یعنی تبادر جو ہے وہ اطلاقات ضمان کا یہ ہے کہ آپ نے اقرب اموال دینا ہے جو اس تالف کے نزدیک تلف ہونے والی چیز کے نزدیک تر چیز ہو، اور پھر آیت اعتدا بھی عمومیت رکھتی ہے، تو پھر یہ قول متوجہ یعنی توجہ القول، یہ قول پھر جو ہے وہ وجیح ہوتا ہے، احسن ہوتا ہے کہ تالف کیا بن جائے؟ یہاں پر قیمی بن جائے بمجرد تعذر المثل، جیسے ہی مثل متعذر ہوا تالف قیمی بن گیا. یہ جو قول ہے کہ تالف جو ہے وہ قیمی بن جائے گا، یہ قول جو ہے وہ یہاں پر احسن ہے اور بہتر ہے. فرماتے ہیں کہ لا فرق فی تعذر المثل بین تحققہ ابتداء، چونکہ فرق نہیں ہے اس بات میں کہ مثل جب متعذر ہوتا ہے مثل تو وہاں پر وہ ابتداء آغاز سے ہی جو ہے یہ تعذر تحقق پائے، کما فی الکیمیات، جیسا کیمیات کے اندر ہے. مثلا آپ نے کوئی چیز لی ہے جو قیمی تھی اور وہ تلف ہو گئی، تو اب آپ کو یہاں پر مثل نہیں دینا، یہاں آپ مثل متعذر ابتداءً، یعنی آپ نے قیمی میں قیمت ہی آپ نے دینی ہوتی ہے اور ضمان جو ہے وہ قیمی ہے. وبین طروب وہی بعد تمکن، یا فرماتے ہیں کہ فرق نہیں کرتا کہ مثلا عارض ہوا ہو وہ تعذر تمکن کے بعد،
یعنی آپ کے لیے مثل پہلے ممکن تھا دینا، مثل موجود تھا، تمکن حاصل تھا، قدرت حاصل تھی مثل کو دینا، اس کے بعد عارض ہوا تعذر، جیسے ہماری یہ بحث ہے کمافی معنی حنفی، جیسے ہم اس مسئلے کے اندر جس میں ہم ابھی ہیں بحث کر رہے ہیں کہ جہاں ایک شخص نے مثلیات میں سے ایک چیز لے لی اور تلف ہو گئی اور اس کے مثل اس کے لیے موجود تھا دینا، لیکن متعذر ہوا، عارض ہوا اس پر، تو یہاں پر اب وہ کیا کر رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان اطلاقات اور عمومات کو دیکھتے ہوئے جو قول اچھا ہے یہاں پر وہ یہ کہ اب یہ تالف جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے کیمی میں، کہ اسے جو ہے وہ قیمت ادا کرنی ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وَدَعْوَى اختصاص الآیہ وَإِطْلَاقُ الضِّمَانِ، فرماتے ہیں کہ دعویٰ جو ہے یہ دعویٰ کہ آیت مختص ہے اور اس طرح زمان کے جو اطلاقات ہیں وہ مخصوص ہیں بالحکم بالقیمہ بتعدد المثل ابتداءً، یعنی یہ مخصوص ہیں کہاں پر، قیمت کے حکم کے ساتھ کہ جہاں مثل ابتداءً متعذر، جہاں ابتداءً از آغاز مثل متعذر ہو وہاں قیمت کی نسبت حکم کے ساتھ ہی مختص ہیں کہ یہ قیمت کا حکم کر رہی ہیں اطلاعات جو ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ اس صورت میں کہ اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ جو ہے نزدیک ترین چیز جو اس تالف کے ہے وہ وہی قیمت ہے، لہٰذا اس اطلاقات اور آیت جو ہے اس کا اختصاص بھی اسی مسئلے سے ہے۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ لا یخلو ان تحکم، یہ مطلب جو ہے وہ تحکم سے خالی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جہاں پر مثل جو ہے وہ ابتداءً محصور نہ ہو، متعذر ہو، اور وہاں پر ان آیات اور اطلاقات کا حکم ہے، اور جہاں پر ابھی مثل کا تعذر ابھی عارض ہوا ہو کہ انسان مثل نہ دے سکتا ہو، پہلے ممکن تھا اس کے لیے، تو یہاں پر زمان بالقیمہ جو ہے وہ مد نظر نہیں ہے اور اس آیت سے اس کا استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ لا یخلو ان تحکم، یہ مطلب جو ہے یہ دعویٰ خالی نہیں ہے تحکم سے، یعنی زبردستی ایک بات کہنے سے، بلکہ یہ دعویٰ جو ہے وہ بدون دلیل ہے۔ تو اس طرح اس مسئلے کے اندر شیخ انصاری مشہور کی نظر بیان کرنے کے بعد دوسرے احتمال کو رد کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر ہم آیات کو دیکھتے ہیں، اطلاقات کو دیکھتے ہیں، تو آیات اور اطلاقات ہمیں کہتی ہیں کہ تالف جو چیز تلف ہوئی ہے اس کے نزدیک ترین چیز دی جائے اگر مثل متعذر ہوتا ہے، اور مثل جب متعذر ہوتا ہے تو اس تالف کے نزدیک ترین چیز مالیت اور صفات کے اعتبار سے کیا ہے، قیمت ہے۔ اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پھر کس دن کے قیمت کا قول ہمارے لیے یہاں پر احسن نظر آتا ہے جس کو ہم تائید کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جیسے آگے نے یہاں پر کہا کہ توجہ القول بسیرورت التالف قیمیا بمجرد تعذر المثل، جیسے ہی مثل متعذر ہوا وہ قیمی بن گیا، یہ قول اچھا ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی جس دن وہ مثل متعذر ہوا، جب وہ قیمی بنا، تو اب یہاں پر اس دن کی جو قیمت ہے وہ اس مثل سے نزدیک ہے مالیت اور صفات کے اعتبار سے، تو لہذا ضامن پر واجب ہے کہ اسی یعنی مثل کے تعذر کے وقت کی قیمت جو ہے وہ ادا کرے گا۔ تو اس مبنا آیات اور عمومات کے مطابق جو ہے وہ آغا شیخ انصاری نے در واقع مشہور کی نظر سے اعراض کیا اور اس قول کو اچھا جانا۔ تو یہ در واقع مشہور کے مقابل میں دیگر احتمال اور شیخ انصاری کی نظر تھی جو آپ کے لیے بیان ہوئی۔ مزید جو اس کے اندر احتمالات ہیں اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔